بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان رکن الدین بیبرس کی 33 نمبر قسط میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، کل جہاں ہم رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ منگ آنا حقیقت قبا زائی کے فیصلے سے خوفزدہ اس وقت دکھائی دے رہا تھا۔ کوانائی اپنے سسر کی بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں گہری ہونے لگی تھی۔ وہ اس وقت کو تخیل کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا جب منگول کسی بھی غلط فیصلے کا مرتکب ہو کر آپس میں برسر پیکار ہو جائے گے۔ اس نے اسی وقت کو اپنی نگاہوں کے سامنے محسوس کیا تو اس کی روح تک دہل گئی۔ تموچن نے دن رات کی لگاتار محنت سے تہذیب کا دروازہ ان پر کھولا تھا۔ قباضائی اسے بند کرنے پر تلا ہوا تھا۔ کوانائی خان نے اس ضمن میں دفتر لڑائی سے خود بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس نے باقی ماندہ دن دیگر لوگوں سے ملاقاتوں میں گزار دیا۔ رات کے آغاز پر ہی وہ قباضائی کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ قباضائی نے اس کی آمد کی اطلاع پاتے ہی طعام کی فوری حکم جاری کر دیا تھا۔ کوانائی خان کو ایک خاص خیمے میں بٹھایا گیا جو کہ قباضائی خان کا سب سے قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ یہاں آنے کی خواہش ہر سرخ کی تھی، مگر چند خاص غلاموں کے علاوہ اس خیمے کی جانب کسی کو نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ خیمہ سرخ یاخ کی خال سے تیار کیا گیا تھا جو کہ کامیابی میں اول درجے کا جانور تھا۔ کوانائی خان نے خیمے میں نشست سنبھالی تو شراب پیش کی گئی۔ جام کی چسکیاں خیمے کی فضا میں ابھرنے لگی۔ قباضائی بوڑھا دکھائی تو ضرور دیتا مگر اس کے چہرے پر بشاشت کے جوان سے کم نہ تھی۔ بشاشت کسی جوان سے کم نہیں تھی۔ میں عظیم کوانائی کی آمد پر بے حد ناز کرتا ہوں۔ قباضائی کے لیے یہ کسی اعزاز سے کم نہیں کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنے سب رفقا کو اپنے پاس ایک ساتھ دیکھے گا۔ اس کا چہرہ سرشاری کے عالم میں ایک دہک رہا تھا۔ کوانائی اس کی بات کا مطلب سمجھ رہا تھا مگر اس نے خاموشی برقرار رکھی تاکہ وہ خود بھی بات کو چھیڑ سکے۔ قباضائی اس کی جانب پوری طرح متوجہ تھا مگر کوانائی خان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اس کی نگاہ سے اوجھل تھے اور وہ شراب کے خمار میں مست دکھائی دے رہا تھا اور دونوں ہاتھ نچاتا ہوا بولا، کوانائی جاودانی آفتاب نے مجھے ایسی ہمت اور قوت بخشی ہے کہ میں اس کی حیات کی گنگناہی کا دور کرنے کی صحیح کر سکوں اور عبادت خون کو انجام دے کر منگولوں کو نہ صرف بدروح سے محفوظ کر دوں بلکہ انہیں ان کے سابق روایات کی طرف واپس موڑ دوں۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اس نئے چاند کی آمد پر جاوت خون گائے پورے اہتمام سے ساتھ کی جائے۔ لہذا میں تم سے باضابطہ استدعا کروں گا کہ تم بھی میرے ہمراہ کندھے سے کندھا ملا کر جوڑ کر منگولوں کی روایت کو دم توڑنے سے بچاتے ہوئے آئندہ نسل کی بہتری کے لیے یہ فریضہ انجام دو۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ قباضائی نے جانتے ہوئے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ لگتا ہے کہ شراب کا خمار اب تمہارے دماغ کو چڑھنے لگا ہے۔ کوانائی خان نے ناگواری سے جواب دیا، یہ شراب کا خمار نہیں تو کوانائی حقیقت ہے۔ میری نگاہ منگولوں کو جاودانی آفتاب سے دور ہٹنے دیکھ رہی ہے۔ مسلمان اور انصاری آہستہ آہستہ انہیں پرگندہ کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو وہ وقت دور نہیں جب جاودانی آفتاب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم تخیل کی آنکھ سے جو کچھ دیکھ رہے ہو وہ شراب کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ مسلمان اور نصارہ لاکھ صحیح کریں مگر وہ جاودانی آفتاب کو کبھی نہیں منا پائیں گے اور وہ روز اول سے اب تک یوں ہی
پوری آب و تاب سے روشن رہے گا۔ تم خوش فہمی میں مبتلا ہو تو توڑائی ہوش کے ناخن لو۔ کیا تمہاری آنکھ دیکھ نہیں پا رہی ہے کہ مسلمان سارا ہمارے بچوں کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کی منگول روایات سے لا علمی ان لوگوں کے لیے کامیابی بنتی جا رہی ہے۔ دشت کچاک سے لے کر خوازم تک جتنے منگول موجود ہیں، ان کے بچوں کی اکثریت تیزی سے حلقہ اسلام میں داخل ہو رہی ہے، اور ذیلخانی سلطنت میں نصرانی چھاتے جا رہے ہیں۔ اگر اب بھی کوئی ٹھوس قدم نہ اٹھایا گیا تو وہ قوم جو ہماری تلواروں نے بٹھا دی تھی، جس کے مستقبل کو ہم اپنے گھوڑوں تلے رونگ ڈالا تھا، جنہیں غلامی کا بدترین توق بنایا گیا تھا، وہ بیدار ہو جائے گی اور منگولوں کو پھر سر چھپانے کی جگہ ڈھونڈنا دشوار ہو جائے گی۔ مجھے اب واقعی یقین ہو چلا کہ تمہارے دماغ میں واقعی فضل پیدا ہو گیا، خلل پیدا ہو گیا۔ تم بزدل بنتے جا رہے ہو۔ نہیں، منگول کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ توڑائی خان یکدم بھڑک اٹھا۔ خود کو قابو میں رکھو توڑائی، میری باتیں تحمل سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ سلطنت اور دولت ایک نہ ایک دن ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ تموچن کی مثال لے لو، اس کی موت کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا۔ تو قرآن اعظم نے نہ صرف مسلمان اور نصارہ کا اہل عہدہ دے ڈالے بلکہ انہیں ایمان بھی عطا کر رکھا ہے۔ ماضی میں منگول سلطنت میں کبھی مسلمان مستقل رہائش پذیر نہیں ہو سکتے تھے۔ اس کے بڑے بڑے محل نما مکانات ہیں۔ بھائی صحیح، تم حالات کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہو، واقعی دوسرے کو بدظن کر سکتے ہو، مگر مجھے نہیں۔ میں نجومی سمجھ رہا ہوں کہ تم اپنے مطلب کی برابری کے لیے منگولوں میں منافرت کی فضا پیدا کر رہے ہو۔ منگول کبھی بھی عظیم تھے اور آج بھی عظیم ہے۔ آنے والا کل بھی اس بات کی تصدیق کرے گا۔ میں اب اچھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ تم اپنی فطری خونخواری اور سرداری چمکانے کی ہوش میں مبتلا ہو۔ عبادت خون کی انجام دہی کی پشت اصل مقصد صرف یہی ہے کہ تم قبائل میں تمہاری عظمت کا اعتراف کیا جا سکے۔ قنائی سے اسے منہ موڑ جواب دیا، میری عظمت قبضائی استثائیہ انداز میں ہنسا۔ قنائی، تم بات کو گھما پھرا کر میری ہی جانب کیوں لے آتے ہو؟ جب میں منگول قبائل کی بات کرتا ہوں تو تم اسے سمجھنے کی بجائے میری ذات میں الجھ جاتے ہو۔ میری ذات باہر نکل کر ٹھنڈے دماغ سے ذرا سوچو تو تمہیں میری اچھی طرح سمجھ آئیں گی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ عبادت خونگی کے تفسیر کو چھیڑنے کا مطلب سراسر بغاوت ہو سکتا ہے۔ قنائی خان نے متبع کیا۔ تو دوستو، قبائی خان اس کے بگڑے ہوئے چہرے کو جانب غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں درد سمٹ آیا تھا۔ تمہیں روایت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تنہائی مقصد کو لے کر آگے بڑھوں گا، لیکن ہے کچھ لوگ میرے ساتھی بن جائیں گے اور کچھ لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ اگر میں کامیاب ہوا تو ہر پر روایت کو حفاظت کا فریضہ انجام دینے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا۔ اگر میں ناکام ہو گیا تو میری بات یاد رکھنا کہ آنے والی نسلیں جادوانی آفتاب کو بھول جائیں گی۔ ہر طرف دوسرے مذاہب کا ڈنکا بجنے لگے گا۔ قبائل کا لہجہ بے حد کڑوا تھا۔ قبائل خان نے مترجم نگاہوں سے اسے دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ آنے والے وقت میں قبائل اور سرخ قبیلے پر کڑی آفت کی بادل دیکھ رہا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج اجازت چاہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔